ہم کے بعد گزارش کرتے ہیں مولانا محمد مناظر حسن قاسمی گورنمنٹ پرائمری ٹیچر سینئر سیکنڈری اسکول پٹنہ سے کہ آپ آئیں اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مقالے کو پیش کریں۔ آپ کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد۔ میرے مقالے کا عنوان ہے عقیدہ اسٹیج پر بلانے سے پہلے مولانا عثمان ندوی صاحب نے طے کر دیا ہے کہ وقت بہت محدود ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انہیں وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹوں اور مقالہ طویل ہے لیکن میں کہیں سے میرا مناسب معلوم ہو اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس طرح کے جو مقالے کا اصل پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے۔ میں ابتدائیہ اور تنقید کو چھوڑ کر احتساب کے پیش نظر آگے سے پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے سماعت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح اسلام میں توحید رسالت اور قیامت وغیرہ کے اصولی بنیادی اور طبیعی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اس امر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد ذات سورہ اسرافیل علیہ السلام کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شخص کو آپ کے بعد خود نبوت مل سکتا۔ یہ اسلام کا ایسا بنیادی اصولی اور غیر متنازع عقیدہ ہے جس سے کسی اسلامی جماعت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ پیشتر سے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حیثیت اور اس کے اخلاق کے انواع و برکات اور انکار کے منفی اثرات کو قرآن و حدیث اور علماء و دانشوران کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت کے خاتمے سے معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کچھ لوگ یہ فریب دینے اور سادہ و عوام کے درمیان غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت کے خاتمے سے ہم ایک نعمت عظمی سے محروم ہو گئے ہیں۔ حدیث میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی تمام رسالتیں ختم ہو گئی ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی، کیونکہ آپ کی نبوت و رسالت ہر دور پر شامل اور مفید ہے۔ ڈاکٹر علامہ خالد بن نے بڑی چھوٹی سے اس نقطے کی وضاحت کی ہے۔ اعتراض رسالت محمدی کی خاتمیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت جو انسانوں کو پہلے ملا کرتی تھی اب بند ہو گئی ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ اب وہ نعمت جو پہلے تغیر کثیر تھی اب اپنے پورے کمال کے ساتھ نوع انسانی کے پاس ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی۔ ختم نبوت سے کوئی نعمت ہم سے چھینی نہیں، بلکہ ہم دائمی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مان کر دیا ہے۔ جس طرح سورج نکلنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ نور آفتاب سے ہر دور کی بات روشن ہے، اسی طرح حضور کے آفتاب رسالت کے بعد نوع انسانی کسی اور چراغ کی کوئی محتاج نہیں۔ آپ کی رسالت ختم نہیں، آپ کا رسالت ختم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اساسی حیثیت۔ ختم نبوت کا عقیدہ یعنی یہ حقیقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا استثناء آخری نبی اور رسول ہیں، آپ پر ہر قسم کی نبوت اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نبوت کے کسی بھی مفہوم میں قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا، نہ کوئی کتاب مل جائے گی اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ نیز اخروی نجات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایمان اور انہیں کا اتباع ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔
یہ اسلام کے ان بدیہی مسائل اور عقائد میں سے ہے جن کو امت کا اجماع و اتفاق ہے اور جن کو تمام عام و خاص عالم و جاہل اور شہری و دیہات مسلمان جانتے ہیں۔ حافظ فضل اللہ بخشی متوفہ 630 میں کا اسلامی عقائد کا فارسی میں مشہور رسالہ المعتمد فی المعتقد کے نام سے ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کو انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ آفتاب کے نصف نمار کی طرح روشن ہے، لہٰذا اس کی وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں۔ لیکن ہے کہ الحمدللہ یہ مسئلہ یعنی ختم نبوت اہل اسلام کے درمیان اس سے زیادہ روشن ہے، اس کی تشریح و وضاحت کی ضرورت ہے۔ میرا شبہ ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا کہ بیان نہیں، اتنی تربیت اور ایسی وضاحت کی وجہ کسی اور مسئلے میں کم ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ عقلی اور نقلی دائرہ جمع کرنا یا اس کے ثبوت کے لیے منطقی کلیات و مقدمات کا سہارا لینا در حقیقت مسئلے کو ملتہ کرنے کے بجائے اسے اٹھا کر رکھے گا۔ چنانچہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اتنا حقیقی اور اجماعی ہونے کے ساتھ اس پر دلائل جمع کرنا اور اس کا ثبوت پیش کرنا در حقیقت ایک بدیہی و نظری اور کلی کی حقیقت کو پیچیدہ بنانے کے مراد معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس مسئلہ کا ثبوت پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص مسلمانوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور سینکڑوں احادیث سے ثابت ہے کہ مختلف عنوانوں اور پیرائے بیان میں اس عقیدے کی صلاحیت کی ہے۔ خاص طور سے احادیث میں اس قدر وضاحت اور صریح دلالت ملتی ہے کہ ختم نبوت کا کوئی پہلو پچھلے بیان اور تشریح طلب نہیں رہا۔ تمام آیات و احادیث کا اضافہ امام شمار ہے۔ علاوہ ازیں میرا موضوع بھی چونکہ عقیدہ ہے کہ نبوت کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا نہیں ہے، اس لیے میں صرف دو مشہور آیاتوں کے ذکر پر اکتفا کروں گا۔ میرے مدعا کے ثبوت کے لیے وہی ہے۔ بغور مولانا سید محمد یوسف تیموری رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی اگر ترتیب دلالہ ہو تو مضمون کی ترتیب کے لیے آگے میں قرآن کریم کی آیت اس کی تشریح اس کی تفسیر ہے، میں اختصار کی پیش چھوڑتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے عقیدہ اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز ہے۔ اس کے متعلق ایک خاص اصولے سے بات کرنے کا ختم نبوت کفر اسلام کے درمیان فرق امتیاز ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کفر اسلام کی حقیقت اور اس کے حدود کا مسئلہ اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ عالم ارواح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف امت محمدیہ بلکہ تمام کتب الہیہ اور ادیان سماویہ کا سبیل پر ایمان و اتفاق رہا ہے۔ آغاز انسانیت سے لے کر آج تک ہر آسمانی دین میں مسلسل دہرایا جاتا رہا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے اور قولاً عملاً اور اعتقاداً اس کی تعلیم و تلقین کی جاتی رہی ہے۔ اسی بنیاد پر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ آپ اس عالم عظیم میں وصف نبوت کے ساتھ سب سے آخر میں متصف ہوئے ہیں اور اس وصف نبوت کے ساتھ آئندہ کوئی شخص متصف نہ ہو سکے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تربیت کے ساتھ لکھا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کفر کو مستلزم ہے۔ وہ لکھتے ہیں اسلام لازم ایک دین جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہے، یعنی وحدت الوہیت کا ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین و حقیقت ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کے لیے فیصلہ کن ہے کہ کوئی فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ یہ مطالعہ طویل ہے، آئندہ اس کی اشاعت کی باری آئے گی اور آپ کے آپ کو سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ میں انہی چند باتوں کے بعد جزاکم اللہ خیرا۔ خیر الکلام ما قل ودل کی بہترین مثال۔ اب ان کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں حضرت الشیخ صابر حسین السلفی